اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والله يعصمك من الناس. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبن. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیماً کثیر دی پاکیزہ ہستی تھے. خطبہ جمعہ تساں احباب دے سامنے سورۃ اللہب دی مختصر جائیں تشریح تفسیر بیان کرن دا ارادہ رکھدا. دعا ہے اللہ تعالی قرآن و حدیث کو سمجھن دی اور ان دے اتے عمل پیرا ہون دی توفیق بخش. سورۃ اللہب مکی سورت بالاتفاق یہ سورت مکہ مکرمہ سے نازل ہوئی.
اور اس سورت دیاں 5 آیات بینات ہیں، اور قرآن مجید دے سورتیں دی ترتیب دے مطابق یہ سورت نمبر 111 ہے۔ سورت اللہب، این سورت کو اگر اساں سمجھوں، این سورت سارے واسطے بہت زیادہ نصیحت ہے اور بہت زیادہ سبق، اور یہ سورت دا شان نزول کیا ہے، یہ سورت کیوں نازل ہوئی؟ شان نزول تے تھوڑا جہاں غور کرو۔ این سورت دا تو اکو آپ پہ مکمل تعارف ہو ویسے۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب کائنات نے حکم دیتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تساں اپنی دعوت کو اوپن کرو، باہر تشریف گھن جلو، پبلک کو، قریبی رشتہ داریں کو تساں میں اللہ دی پکڑ کے جہنم کے ڈراؤ۔ انذر ڈراؤ، عشیرتک اپنے رشتہ داریں کو، اور رشتہ دار کیڑے؟ الاقربین، جیڑے تھوڑے قریبی رشتہ دار ہیں۔ نبی علیہ السلام اللہ دی بات دی تعمیل کریں جو ہیں، آپ نے دعوت دا کم اور ڈراون دا کم کوہ صفا کے شروع کیتا۔ کوہ آدن پہاڑ کو، صفا پہاڑی، جتوں حاجی یا عمرہ کرن والے سعی شروع کرنن، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا پہاڑی اور صفا مروہ دا جتاں چکر تھیندے اوندا جڑا تلواں دور ہے، اون تلویں دور تے ونجو تے صفا پہاڑی آج بھی موجود ہے۔ چھوٹی جی آبادی آئی مکہ مکرمہ دی، صفا پہاڑی اونچی آئی، نبی علیہ السلام صفا پہاڑی تے چڑھ گئے اور آپ نے ایک آواز لائی۔ وہ آواز جڑے جملے آپ نے بولے، وہ جملہ مکے دے علاقے دے لوگیں واسطے کوڈ ورڈا۔ یہ جملہ انگلے بولیا وینا جڑے ویلے کہیں دے ہوتے کوئی مشکل وقت آیا ہو گیا، والے یہ جملہ انگلے بولیا وینا جڑے ویلے ساری برادری کو سڈن مقصود ہویا یا برادری نال گال کرن مقصود ہویا۔ نبی علیہ السلام کوہ صفا تے چڑھے، آبادی تو مخاطب تھی کہ آپ نے آواز دیتی، یا صباحا یا صباحا واہ صباحا، یہ آواز ہے۔ چونکہ آبادی تھوڑی ہے، لوگاں دے کنے تک آواز گئی، جو ہی لوگیں تک آواز گئی لوگ پہنچے، کوئی بندہ گھریں چ نہیں رہا، وڈے چھوٹے مرد و جوان سارے پہنچے۔ نبی علیہ السلام پہاڑی تے چڑھے کھڑے، ہاں بھئی کیا مشکل ہے؟ اور کچھ لوگیں واسطے حیرانگی بھی ہے کہ آج تک محمد بن عبداللہ نے این انداز دی کوئی آواز نہیں لائی، اور آج اچانک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لائی ہے، خیریت ہو۔ جنہ لوگاں دے دل وچ نبی پاک دا احترام ہاں، اچھے اخلاق دی وجہ تھی، صادق الامین ہون دی وجہ تھی، وہ بھی سارے آئے، جتنا بھی قبائل ہن رشتہ دار ہن سارے پہنچے۔ جی بھئی کیا مسئلہ ہے؟ میں سورت اللہب دا مختصر جیاں شان نزول ذکر کرن لگا۔ نبی علیہ السلام فرمائے اے دسو میں اگر تو اگو آکھاں کہ توڑے ہوتے ہیں ایک لشکر ہے جڑا حملہ آور ہومن والا ہے، توڑے نال لڑائی کرن والا ہے،
کیا تسا میری بات منے سو؟ اور وہ لشکر بھی صفا پہاڑی دے پیچھو کھڑے ہونے تو اتے چڑھ دوڑ سی. سارے آکھن لگے اگرچہ ساری کہیں نال دشمنی کہنی، اگرچہ ساری کہیں نال مخالفت کہنی، اگرچہ ساری کہیں نال کوئی لڑائی کہنی چل دی بھائی، لیکن اساں تجربہ کر چکے ہیں کئی دفعہ. اساں تواڈے وچ جھوٹ کریں نہیں ڈٹھا، اساں منن تے تیار ہیں سارے اتنے لشکر حملہ کر سکتا. نبی علیہ السلام نے فرمائے 40 سال دی زندگی ہے میں کہیں بندے دے سامنے جھوٹ بولیا ہوئے انہیں کہ نہیں. یہ بھی تجربہ ہے، اساں کہیں توارے کے جھوٹ نہیں سنیا. نبی علیہ السلام نے فرمائے واللہ میں تو آپ کو ایک لشکر کے تو نہیں ڈراون آیا، لیکن ڈراون ضرور آیا. میں تو آپ کو ڈراون آیا اللہ دے قہر کے. تو سائیں میں کرو لات منات عزا جڑے بیت اللہ چ بتن انہاں دی پوجا چھوڑ دو. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لا الہ الا اللہ دا اقرار کرو کامیاب تھی ویسو. تملک العرب والعجم، عرب دے بھی مالک بن ویسو، عجم دے بھی مالک بن ویسو. بس نبی پاک نے اے بات کرنی آئی. این مجمع جیڑی برادری کٹھی ہے، این برادری ہے بڑے بڑے قبائل، بنی فہر، بنی قریش اور دیگر قبائل، اور انہیں نبی پاک دا سکا چاچا ابو لہب بھی موجود ہے. ابو لہب جہاں اصل نا ہا عبد العزا، جیڑا سردار عبد المطلب دا پوترا، نبی پاک دے والد جناب عبداللہ دا سکا بھرا ہا ابو لہب. اور لہب کو ہی دے پتر دا نانا ہا کنیت آئی. لہب دا مانا ہوں دے ایسی چیز جڑی شولے دی طرح چمکے، چونکہ وہ خوبصورت ہا اندے چہرے تے ہر وقت سرخی راندی آئی، شولے دی طرح اندہ چہرہ چمک دا ہا، حسین ہا، جن دی وجہ تو لوگ کو ابو لہب سا دیں دیا بھئی خوبصورتی آلا چمک دمک آلا. نا ہی دا عبد العزا ہا، عزا ایک بت دا نا ہا اندو نسبت آئی بھئی یہ عزا دا بندہ ہے. یہ بھی کھڑائی چودری طبیعت آئی، مکے دے سرداریں بھی ایک بہت وڈا سردار آئی، نواب طبیعت آئی. مجمع دے وچوں نبی کریم علیہ السلام کو مخاطب کر کے آدھے تبّل لکا یا محمد سائر الیومی الہذا جماعتنا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شالا تیرا ہاتھ ترٹے، شالا تیرا ہاتھ ترٹے، سارا نہیں شالا تیرا ہاتھ ترٹا رہے، بد دعا دیتی ہے. الہذا جماعتنا کیا تائیں ساتھ ہی واسطے کٹھا کی دے؟ سارے عزا منات حبل یہ غلط ہے. تین کلہ تیرا خدا او سچ ہے، شالا ہاتھ ترٹی. اے نبی کریم علیہ السلام دی بہت وڈی گستاخی آئی جیڑی اپنے کیتی ہے. کہیں کیتی ہے؟ اپنے پورے جمعے بچو یہ لفظ پلے بدھائے. سب تو وڈی گستاخی نبی پاک دی اعلان نبوت دے وقت کہیں کیتی ہے؟ اپنے کیتی ہے. اساں کہیں کو اگر پرکھنا ہوئے تولنا ہوئے نا اندھے اپنے دے کمیٹس دے دیں بھئی اندھے بارے اندھے بھرا دی کیا رہا ہے، اندھے بارے اندھے ملیر دی کیا رہا ہے، اندھے بارے اندھے سوتر دی کیا رہا ہے. نہیں کرنا چاہیے دا. اپنے کہیں دی ترقی، کہیں دی عزت، کہیں دا کوئی کمال برداشت نہیں کرنا. اور ویسے بھی تسا تاریخ پڑھو، اے حسد جدہ بھی تھے اپنے انج تھے. غیر کو کیا ضرورت ہے کہیں نال حسد کرنا؟ حسد ہمیشہ اپنے خون ہی چو کوئی کرے سی جدہ ہی کرے سی. سکے چاچے مخالفت کی تھی. ابو لہب یہ جڑی وڈی بد دعا ہے.
اور اللہ نے فرمایا ہاں جڑے ویلے مکے وچوں باہر بھیجا نا بھی اپنے رشتہ داریں کو ڈراؤ، اللہ نے فرمایا میرے سونے تسا کلے نہیں وے، میں تھوڑے نال ہاں، اگر کوئی مسئلہ بنیا تو میں اللہ تھوڑا دفاع کرے سا، واللہ یعصمک من الناس، میں تھوڑا دفاع کرے سا، میں تھوڑے نال ہوں۔ چونکہ نبی علیہ السلام دی زبان بھی با اخلاق آئی، آپ ہونی بد دعا دا جواب کہیں ایسے ویسے جملے نال تے نہ دے سکتے ہیں، آپ تے با اخلاق ہیں، آپ چپ کر گئے بھی یہ کیا تھی گئے، کنہی انداز دی مخالفت دا سامنا کہنا کرنا پیا، وہ بھی اپنے وچوں عجیب کیفیت ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام پریشان ہیں، رب نے سورۃ اللہب نازل کی تھی، این سورت کو سمجھو، اگر تساں غور کیتا تمہارے کلیجے ٹھنڈ ہو سکے کہ این سورت ہے کیا، این جملے دے بدلے رب نے کتنا اپنی نفرت دا اظہار کیتا ہے، این جملے دے بدلے کہ اے محمد تیرا ہاتھ ٹوٹے، ای دے بدلے رب نے ابو لہب ان دے ٹبر ان دے خاندان اور ان دی فیملی دے بارے اللہ نے کیا نازل کر دیتے، بڑی حیران کن بات ہے، بڑی تعجب انگیز بات ہے۔ اتنا نفرت اللہ کو ایسے بندے نال جڑا اللہ دے رسول دی گستاخی کرے۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ترجمے تے غور کرنے، تقریر تے غور نہیں کرنا، گال تے غور کرنے، سور تے غور نہیں کرنا۔ تبت وہاں کہ نا تب اللہ کا یا محمد، اوہ لفظ اللہ سے تبت، اے میرے نبی توارا چاچا ہے، نسبتاں اللہ دے ہاں کوئی معنی نہیں رکھ جا، اللہ آکھے ابھی خیر ہے تیرا چاچا ہے، نسبت اللہ دے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھ دی۔ نوح علیہ السلام دا پوتر کنان غرق تھا، لوط علیہ السلام دی بیوی غرق تھا، ابراہیم علیہ السلام دا سکا پیو غرق تھا، اللہ دی پکڑ جائے۔ میرے نبی محمد کریم علیہ السلام دا سکا چاچا ابو لہب اللہ دی پکڑ گرفتار تھا۔ نسبتاں لوگو اللہ دے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھ جا، کہ جڑی وڈی نسبت ہے سکا چاچا، کہ جڑی وڈی نسبت ہے سکا پوتر کنان، کہ جڑی وڈی نسبت ہے گھر والی بیوی، کہ جڑی وڈی نسبت ہے آزر جناب ابراہیم علیہ السلام دا سکا والد ہے۔ اللہ نسبتہ نہیں دے دا، یہ ان سکے چاچے نے بد دعا کی دیئے، جواب سن تبت، میں ایک ایک لفظ دا ترجمہ کرے سا تاکہ تک یاد تھی وے، تبت برباد تھی وے، بدلے جو بد دعا آئیے۔ بد دعا کرنا لی کون ذات ہے جیکو الرحمن الرحیم آدن، نبی دی خاطر کتنا غصہ، کتنا غصہ۔ تبت برباد تھی وین، یا اینا مانا برباد تھی گئے، تبت برباد تھی وین، برباد تھی گئے، یدا ابی لہب، یدا تسنیہ دسی گئے، یدن ایک ہاتھ، یدا دوئیں ہاتھ، یدا ابی لہب، ابو لہب دے دوئیں ہاتھ برباد تھی میں اللہ دی بد دعا ہے۔ اور انہیں ایک مطلب بھی ابھی مفسرین نے لکھی، ہاتھ کیوں برباد تھی میں وجہ آدھے نہیں، اے میرا بہاں بیلی ہے، بہاں بیلی، ہاتھ برباد تھی میں اندھے دوئیں، مطلب ہے اندھے سارے سہولت کار بھی کیا تھی میں، اندھے بہاں بیلی بھی کیا تھی میں، اندھی پشت پناہی کرنا لے بھی کیا تھی میں۔ تبت یدا ابی لہب، برباد تھی میں ابو لہب دے دوئیں ہاتھ، اگو اللہ نے فرمائے وَتَب، پہلے تبت آخر جے تب، تبت یدا ابی لہب وَتَب،
اللہ نے فرمایا میرے محبوب گھبراؤن دی لوڑ نہیں، یہ تواڈے ہاتھ دے بارے بد دعا کھڑا کرن آئی، بھرے مجمع تواڈی انسلٹ کھڑا کرن آئی، ایکو چودراہٹ تے ناز آ، ایکو اپنی سرداری تے ناز آئی، ایکو کیا پتہ تواڈی شان کتنا ہے، ایکو کیا پتہ تواڈا رتبہ کتنا ہے، ایکو کیا پتہ تواڈا مقام کتنا ہے۔ اے صرف پیسے دے نشے چ دھوتا، اے صرف اپنی سرداری دے ناد چ دھوتا۔ اے میرے نبی میں اللہ پہ اعلان کرنا، تبت یدا ابی لہب و تب، اے آپ بھی برباد ہوئے، ایدہ جسم بھی برباد ہو گئے، ایدہ سہولت کار بھی برباد ہو گئے، ایدہ ٹبر برباد ہو گئے، ایدی ہر شد چٹ تھی گئی ہے، جیڑا جیڑا زمین تھے میرے نبی دی گستاخی کرے میں اللہ کے گوارا نہیں۔ اگلی آیت کریمہ تے غور کر، اللہ فرمے دے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ جیرلے اللہ سے ہی آکے نا، ہون آج تک کو سمجھی ذرا، جیرلے اللہ سے ہی آکے نا بھئی اے برباد تھی گئے، لوگوں دے ذہن چاہے جڑا وڈا امیر کی میں برباد تھی سکتے، لوگوں دے ذہن چاہے اے جڑا وڈا پچیندہ بابا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اوندا ہی جواب دینی تھی، اللہ نے فرمایا ما نہیں اغنا، نہیں فائدہ دیتا، نہ فائدہ دے سی، آنہو ایکوں، آنہو ایکوں، مالو ایندہ مال وما کسب، نہیں او چیز فائدہ دے سی جیڑی چیز اپنی ہتھے نال کمائی ہوئی ہے۔ بکریاں جڑیاں کمائن سی بکریاں بھی کو فائدہ نہیں دے سکتے، اٹھ جڑے کمائن سی اٹھ بھی کو فائدہ نہیں دے سکتے، کمی دے جانور جڑے کمائن سی کمی دے جانور بھی کو فائدہ نہیں دے سکتے، اولاد جڑی پیدا کیتی اس تے جنی اس او بھی کو فائدہ نہیں دے سکتی، ایندہ عہدائی کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ میں اللہ نے آنکھ دیتے ایندہ ٹپر برباد تھی وے، میں اللہ نے آنکھ دیتے ایدے ہاتھ برباد تھی میں، ہن میری پکڑ دے بدلے چیندہ مالی کو نہیں بچا سکتا، میری پکڑ دے بدلے چیندہ پیسہ کو نہیں بچا سکتا، میری پکڑ دے بدلے چیندہ سرمایہ کو نہیں بچا سکتا، میری پکڑ دے بدلے چیندی جائیداد کو نہیں بچا سکتی، میری پکڑ دے بدلے چیندی اولاد کو نہیں بچا سکتی، میری پکڑ دے بدلے چیندہ مال کو نہیں بچا سکتا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ اے میرا نبی جڑا تائیں محبوب دا گستاخ ہوئے حکم اللہ دی پکڑ کے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ما اغنا، نہ ہی دائی کو مال بچا سکتے، فرعون دے مال فرعون کو بچایا اللہ دی پکڑ کے، وہ موسیٰ علیہ السلام دا گستاخا۔ نمرود دے مال نمرود کو اللہ دی پکڑ کے بچایا، وہ ابراہیم علیہ السلام دا گستاخا۔ لوط علیہ السلام دی قوم نے انہاں دیاں چلاکیاں ذہانت اللہ دے پکڑ کے انہاں کو بچایا نے، وہ لوط نبی دے گستاخا۔ نوح علیہ السلام دی قوم نے اللہ نے کیا انہیں کو سیلاب دی زردی چو بچایا، وہ نبی نوح دے گستاخا۔ شعیب علیہ السلام دی قوم کو کیا اللہ نے انہاں دی فنکاری دی وجہ تو اے اٹکل پچوں کھیلن دی وجہ تو بچایا، وہ شعیب نبی دے گستاخا۔ این زمین تے اللہ دی دھرتی تے رب دے بھیجے ہوئے رسول دی گستاخی کرنا لے، جتنی مرضی تبریتے تے مالدار تے صاحب ثروت تے صاحب جائیدادوں میں اللہ نے قانون بڑھا دیتے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب دا پیسہ بھی ڈھیرا، کمائی بھی ڈھیرائی، مال بھی ڈھیرا، اولاد بھی ہے، جائیداد بھی ہے، چودراہٹ بھی ہے، نوابی بھی ہے، عہدہ بھی ہے، لیکن میں اللہ دا جڑا میرے مصطفیٰ اور محبوب کو پلوتے تے بدگوئی دے وے، وہ کو میری پکڑ کے کوئی شے نہیں بچا سکتا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ اور علماء نے مفسرین نے لکھے کماون کے اولاد ہی مراد ہے، اور مال کے اولاد ہی مراد ہے، اولاد بھی بندے دا مال ہوندے، اولاد بھی نہیں بچا سکتا۔ اور اندہ اتبا، اتیبہ، شیبہ
موتب یہ سارے اندے پتر غالباً موتب دے بارے اندے کہ وہ مسلمان تھی لیکن اتبا تے اتبا یہ سارے جنگ بدر چ مارے گیا جنگ بدر چ یہ ابو لہب آپ ڈر کے جنگ بدر چ گیا ہی نہیں بیمار تھی آئی کو تعاون دی بیماری چمبڑ گئی ہے جب تو سا کینسر آ دے یا کوئی ایسی بیماری جڑی لا علاج ہو اے جنگ بدر نہیں بن سکیا تعاون دی بیماری ہے چاہ اور انتظار چ رہ گئے رابطے چ رہ گئے کیا بنے مار گھتو انہیں سارے کو میرے بھتریجے دے لشکر کو مار گھتو اپنا پوشت پناہی کرنا بیٹھے بالآخر خبر ملی کہ نبی تیرا بھتریجہ جیت گئے 70 کافر قید چین 70 مر گئے تاریخ آجے لکھے صدمہ نہیں برداشت کر سکیا شکست دا اور بھتریجے دی جیت دا اٹیک تھے سی اتھائی موقع تے مر گئے ختم تھی گئے نبی دا بھتریجے دی جیت تے فتح دا جشن برداشت نہیں سی دیا اور ایک پتر جندہ نا اتبا ہا جڑے ویلے سورت نازل تھی نا سورت القمر فوراً ہی میں بھری کچاری جا کے سی میں ابو لہب دا پتر انکار کرے نا اے ستاریں تے نجوم دا جڑا رب نبی جن دی دعوت نے دے سارا سوتر میرا چٹا انکار ہی وے مکے آلے ہو سنو میں ان رب کو نہیں منے دا میرے نبی کو اطلاع ملی توارے چاچے دا پوتری میں آپ نے فرمایا اللہ کوئی واشی جانوریں میں چوہے کہ جانوری میرے سوتر تے چھوڑ جیڑا ایکو نوچ کے ہی دی بوٹی ہڈی علیحدہ کر گیا تیدہ انکار کی تے سے اور تاریخ پڑھ کے دیکھو تاریخ سفر بھی چوہے کنی مار واپسی اندہ پیا ابو لہب دا پوتر اتبا اور اپنے دوستن دے حسارے جہاں کڑے جا کیونکہ نبی سے دی بد دعا بڑی عام تھی چکی ہے معروف تھی چکی ہے ایکو پتہ میں بجدہ نہیں ڈر کو لو دوستیں کو کڑا دیتا ہوئے اے میں گزردہ پیا ہے کہ جنگلی چو شیر یا کوئی جنگلی جانواری میں نکھتے اے میں جھپٹے ان کہیں کو نہیں لٹھا اوہی کوئی میں ساری سنگت دے سامنے پہ گئے نوچ کے آنکھ نک کان ہاتھ پیر ایک بوٹی کر کے تباہ کر کے رکھ دیتے سی جیڑا نبی دا گستاخ ہوئے نبی دی بد دعا پوری ہوئی اللہ نے تباہ کر دیتا پورا ٹبر ابا اٹھا رولے پوتری تھا رولے اللہ دے اساں کے سادہ پلوتا ہا جڑا سارے نبی کو ٹارگٹ بنے سی اساں آپ نہیں بڑھ سوں دینا کیا بات ہے جڑا سارے نبی دی شان گستاخی کرے سی میں نہیں بڑھ سوں دینا واہ خدا نبی دے گستاخ دا مقابلہ میرے اللہ نہ لے نبی دے گستاخ دی لڑائی میرے اللہ نہ لے کتنی عظمت والا محبوب ہو سی جن دے کیس دا مدعی خود رب العالمین میں لڑ سی اگلی آیت سن تبت یدا ابی لہب و تب اندے ہاتھ اندی جان اندہ وجود اندے سہولتکار ہر شے برباد ہو گئی ہیں تے یاد رکھا ہے متا کوئی دا مال نہیں مال اولاد اندی کوئی شے کو فائدہ نہ دے سی تیجی آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر فرمائے اللہ تعالیٰ فرمائے دے اگلی گال بھی سنو سیاسلہ نارن ذات لہب میں جلے آیت پڑھی ہے نا بڑی حیرانگی تھی ہے تو سمجھ سنو اللہ نے فرمائی کو بڑا شوق ہے میرے چہرے تے حسن چمکا مرے دے ایکو اپنے حسن تے نازے میرے چہرے تے حسن لائٹا مرے دے ایمیں چمک دے میرا چہرہ جی میں شولہ چمکے اللہ نے فرمایا سیاسلا ان قریب 60 دے سو نارا جہنم میں جیو سی ذات لہب جندے شولے ابھر دے پہ شولیاں تے ناز کرنا لا سٹے سائیں تے کوئی شولیاں لی بھائے مون سمجھ آئیے تو آدھی میرا حسن دمکاں پیا مرن دے چمکاں میں یہ جی بھائے سٹے سائیں جندی بھا دمکاں تے چمکاں مرے سے سیاسلا نارن ذات لہب
گھبرا نہ، تیرا مقابلہ کروے سا میں۔ اللہ اکبر، سیصلا ان قریب، اللہ ڈال دے گا اسے، یصلا ڈال دے گا نارن بھائچ ذات لہب، کیڑی بھا؟ لہب، شولیاں لی جیتا بھا بھڑک نہیں پہیو سے۔ اللہ کریم نے اترائے آیات ابو لہب دے بارے نازل فرمائے، آپ برباد ہے، اندہ ٹبر برباد ہے، اندی فیملی برباد ہے، اندے پتری کو فائدہ نہ دے سن، اندی اولاد کو فائدہ نہ دے سی، اندہ مال کو فائدہ نہ دے سی، اور شولیاں لی کو جہنم میں سٹے سا۔ اگلے لفظیں دے غور کر، اللہ دے وامراتو ہوں تے اندی زال، اندی بیوی جیندہ نا ام جمیل اروائی، جتنا ابو لہب نبی دے بارے بغضی ہا ان کنے ود کے اندی زال نبی دے بارے بغضی آئی، جیندہ نا ہا اروا۔ این میرے نبی کو بڑے ڈوکھ دیتن، تو پتہ ہے شاید میرے نبی اتنا کدہیں نہ رننے ہوئے جتنا این چاچی دے تانیے نال رنن۔ حدیث ہے چندے نبی سے ترائے دی بھارا مسلسل تہجد دی خاطر نہیں اٹھی سکے، چوتھے دی آگئی ہے۔ آکھے سی نعوذ باللہ، میں جملے نہیں بولا دا، آکھے سی او کتھا ہے وہ شیطان جڑا تک اٹھاون اندہ، یعنی جبریل کو آکھے سی کتھا ہے وڈا آئی تحریداں پڑھنا۔ اللہ دی قسم حدیث چندے میرے نبی بڑے رونا کہ چاچی تھی کہ تانے والجلے آپ دا بیٹا ابراہیم فوت ہوئے، ہتھیں تے چاچی کھڑے ہیں، وقت آگئی ہے، نبی سی خوشتے ہیں چاچی حوصلہ دیوان آسی، چاچی آگے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پیو دا نا پتر دے نا تے زندہ ران دے، آخری تیرا پتر آئے بھی مر گئے، آج دے بعد تیرا نا کہیں نہیں گرنا، ختم تھی گئی تھی۔ دھیری دی نسبت ہمیشہ اپنے شوہر نال تھی نہیں ران دی ہے، تیری گال ختم ہے۔ یہ چاچی ہے ابو لہب دی گل، میرے نبی واتر ہندے، اللہ نے قرآن نازل کیتا، فرمایا سونا اون دی گال دو کیا توجہ نہیں، انجھا تیرا ذکر بلند کرے ساں، انجھا میں اللہ اوتی کوئی عبادت قبول نہ کرے ساں جہندے جناب دا ذکر تے نہ ہو ساں، یہ آتے نہ کوئی نہ گنسی۔ چاچی دے تانے چھوڑو، اسا تورا نا بلند کرے سوں، او عبادت نہ ہو سی جیتی تو اللہ ذکر خیر نہ ہو سی، اذان اس تو اللہ ذکر خیر، نماز اس تو اللہ ذکر خیر، حج اس تو اللہ ذکر خیر، عمر اس تو اللہ ذکر خیر، جا جا تھاں دیں اساں تو اللہ ذکر کو بلند کر دے سوں، انہیں کوں اساں انہیں دے نا کوئی گھنن والا کہنا ہو سی تو آدھے نا گھتے بغیر مسلمان دا گزارا کہنا تھی۔ کہ نہیں سنے ہوئے کہیں اپنے پوتر دا نا رکھیا ہوئے ابو لہب، سنے ہوئے کہ نہیں میٹ گئے نا۔ چلو اللہ سیاں تیری نفرت تیری کاوڑ اے تے سمجھ جاندی ہے زال دا کیا قصور ہے، جی میں ایسا تو سا دیا بھئی زال دا کیا قصور ہے۔ اللہ دے وامراتو ہو کیا مطلب، جی میں اے آپ برباد ہے، جی میں دے پتر برباد ہیں، اللہ دے میں آدھائیں دی زال بھی برباد ہوئی ہے، ان دی بیوی برباد ہوئی ہے، حطب این دی بیوی دی عادت آئی اکثر بھادا پالن چاہیران دی آئی، حمالتا مجھیں تے چین دی آئی، الحطب ایندھن بالن، یا اللہ بالن چاہیران دی آئی، ایندہ کیا مطلب ہے؟ علماء نے ایندہ پہلا مطلب ہے کہ جتھا میرے نبی کریم دین دی دعوت نے ونجنا، میرے نبی دے رستیں چا کجا تے کنڈے کٹھے کر کے مونڈے تے چاہ کے اندھی آئی، تے آ کر کے رستیں تے وچھیں دی آئی کہ نبی آسی تین دے پیریں کو کنڈے لگ سن، بالن چامن علی تباہ تھائی، اے چین دی آئی بالن، سارے اروڑیاں تے جنگلیں وچوں کٹھے کریا تے کٹھے کر کے میرے نبی دے رستیں تے سٹیں دی آئی، اللہ نے فرمائے حمالت الحطب، اے بالن تے ایندھن چاون والی بھی تباہ و برباد ہوئی ہے، اے بھی رول گئی ہے، اے بھی مر گئی ہے۔ دوجا معنی ہے حمالت الحطب دا نبی دیاں گالی چوری کریں دی آئی، انہیں لوگیں کو انج دسیں دی آئی، او دوجا گالی اونے تے میرے نبی دی چگلی پہن دی آئی، تے جیڑا بندہ چگلی پاوے سمجھو بھا چاہتی ودے۔
ایندھن چاتی ودے بالن چاتی جیڑا کہیں دی چگلی پاوے سمجھو کیا چاتی ودے بالن تے تریجی گال مفسرین نے لکھی ہے جنگلی چو کاچھاں کچھاں کریں دی گن دی موڈے تے رکھ دی بازار وچین دی اللہ نے فرمایا اتنا کچھ پیسہ ہا ولا بھی ذلت ہے کاچھاں چون چون ویچ کے گزارا کریں دی یہ سارے مانے ہیں حمالۃ الحطب دے کاچھاں جنگلی جو چاہ کے گزارا کرنا لی بھی تباہ تھائی میرے نبی دے رستے کنڈے بچھاونا لی تباہ تھائی چگلیاں پا کے میرے نبی کو تانے مار کے تکلیفیں نے ونا لی بھی تباہ تھائی وَمَرَاتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ این عورت دا کردار ہا اے میرے نبی کریم جا چگلیاں پہن دی اے بھی تباہ تھا اے بھی برباد تھا اے بھی رول گئی اروائی دا نا الف نال الف را واو ہے اروا ام جمیل اندی کنیت چلو کافی ہے برباد تھی گیا اللہ عزیز نہیں اگلی آیت پنجویں فی جیدہا فی منہ میں جید منہ اندی گردن ہا اندی جید منہ گردن گچی میں اللہ کیا مطل دی ابو لہب دی گھر والی دی گچیے ایدی گردنے حابلون ایک رسی پارے ساں من مسد جڑی رسی لوہے دی بنی ہوئی ہو سی من مسد لوہے دی رسی یعنی لوہے دا زنجیر سمجھ گنو اللہ دے مائیں دے گلے جپا کے فرشتے کو آڈر دے ساں پورے معاشر دے میدان چی کو گھیلو تاکہ ہر بندے کو پتہ لگے جیڑا میرے نبی دی گستاخی کریں اساں دا کیا حشر کریں دے ہیں فی جیدہا حبل من مسد اسائیں دی گردن چ رسا پا دے ہونے لوہے دا بنیا ہویا زنجیر نما ایکو اساں کھلیں دے راسوں جیڑی جہنم میں سٹے سوں اتھا بھی آرام نال کہنا باہن دے سوں اللہ دے جہنم دے درو گئے ایکو ہی دی اپنی جہنم میں چ ہر واری گھیلی راسن اے آپ بھی تباہ تھئی ان دی بیوی بھی تباہ تھی کیوں اللہ سے اتنا کاوڑ کیتی ہے ایک شے سمجھ آئیے جڑا اللہ دی توحید دا انکار کرے جی میں ابو لہب کیتا ہا اللہ کو تباہ کر دیں دے بھی گال سمجھ آئیے جڑا اللہ دے نبی دی گستاخی کرے جی میں ابو لہب کیتی آئی اللہ کو بھی تباہ کر دیں تریجی گال سمجھ آئی جڑے چغلیاں پاویں چغلیاں تے الزام تے بہتان تے دین دی انہیں مخالفت کرن اللہ انہیں کوئی تباہ کرنے دے جی میں ابو لہب دی بیوی کو اللہ نے کر دیتا یہ مختصر جی صورت ہے جیڑی نبی پاک دی شان دے بارے آئی اللہ دے رسول دی عظمت دے بارے اللہ نے دفاع دا حق ادا کیتا ساکو ایک گال سمجھائی گئی ہے دیکھو اوکو مال نے فائدہ نہیں دیتا اوکو پیسے فائدہ نہیں دیتا اوکو دی چودراہر نے فائدہ نہیں دیتا لہٰذا زندگی بھر اللہ دی توحید تے رہو اور میرے نبی پاک دی پیروی اطاعت احترام عزت ناموس دی خاطر اپنی زندگی گزارو اور میرے نبی دے دین دے اوتے بھی عمل کرو چغلیاں الزام بہتان انہیں چیزیں کے بھی باز آؤ اللہ دی توحید جڑے انکاری ہیں آج کل دیکھو ایستا ایستا ساون دا مہینہ اور شروع میلے شروع درباریں تھے مزاریں تھے داتا علی ہیویری دی دربار تھے فلان دربار تھے اللہ دے مقابلے ایک پورا اجتماع لوگیں دا کٹ اور اللہ دے مقابلے اللہ دی مخلوق کو خدا سمجھنا خدا بناونا خدا سمجھنا اور پیر عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کو غوث پاک دا لقب دے کے خدا دے برابر دا درجہ دیونا اللہ فرمائیں دے ڈر ونجو ابو لہب دے عذاب کے عبرت پکڑو اون بھی میری توحید تے ایک انگل کھڑی کیتی ہے میں ان کو برباد کر دیتا ہاں البتہ ہے گال بڑی مشہور ہے اون گال دی حقیقت کے ادرہ سنا ہے آدھن ابو لہب نے اپنی لونڈی جننا صوبیہ ہا اون آ کے خبر دیتی آئی کہ تیرے بھیرا عبداللہ دے گھر پتر جایا پا جندہ نام محمد رکھی پا ابو لہب ایجرہ خوش تھیا اونہی میں کھڑی کی تھی انگلی تیا کسی ون تاہے میں کو خوشخبری سنائی ہے میرا بھیرا مر گیا ہا تے اون دے گھر بال جا پائے میں خوش ایجرہ ہاں آج دے بات تو میری لونڈی کہنے میں تکو آزاد کیا کرنا آدن جلے مر گیا ہا
کہیں ہوں دے حواریاں وچوں کہیں دے خواب وچ آیا ہا تے انہیں پوچھا ابو لہب کیا حال ہے؟ کہ جی حال ٹھیک ہے، میری سزا بڑی اوکھی ہے، اللہ میں کو بڑی سزا دینا پائے، لیکن ایک گال ہے کہ اے سجی انگل تے انگوٹھا این دے وچوں پانی نکل دے، جیڑا پانی میرے اتے آ کے ڈھان دے تو کچھ عذاب اس تخفیف تھی دیئے، گھاٹ تھی دے، ہلکا تھی دے۔ تو سارے کئی دوستوں ربیع الاول دی آمد ہے یہ دلیل دے سن کہ دیکھو ابو لہب نے نبی دا میلاد منایا ہا، ان دی قبر ہی ٹھہر پئی ہے، حالانکہ حقیقت ہی نہیں، یہ خواب بھی انہوں نے اپنا بنایا ہوا ہے، خواب بھی انہوں نے اپنا بنایا۔ اور جناب عباس جنہ مسلمان کہنا تھا انہیں بھی آکھیا جو میں خواب ہی میں ڈٹھے، میں خواب ہی میں ڈٹھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ ان خواب کو اپنی بخاری ذکر بھی کیتے ہیں، لیکن بھائیو ایک گال تے ان دی خواب والی ہے نا کہ میں انگل کھڑی کیتی آئی، میرے انگل کے پانی اندے میرے اتے اندے تو میں بھاگ کے بچ بینا تے اللہ دے قرآن دا کیا کرے سو جتا قرآن واضح ہے کہ تبت یدا ابی لہب و تب، این دے ہاتھ آدھے ہو انگل بھی بچی پئی ہے جڑی صوبیہ دو کھڑی کیتی آسی، انگوٹھا بھی بچا پائے، تو سا ان دے خواب تے بھروسہ کر کے ان دی انگل تے انگوٹھے کو بچے دے ودے ہو۔ اللہ نے قرآن ہی واسطے اللہ نے دوہیں ہتھے نہ ذکر کیتے کہ متا انگل انگوٹھے کو کوئی بچاون والے آمین، اللہ کہ میں اعلان کرنا ادھر دوہیں ہاتھ برباد تھی بچن لی گال کہہ نہیں رہی، قرآن آ گئے، قرآن آ گئے۔ اگرچہ گال تواری 100% درست بھی ہوئے کہ نبی دی خوشی ہے انگل کھڑ کر کے اپنی لونڈی کو آزاد کیتا ہا، ٹھیک ہے وہ اچھا کیتا ہا، اور یہ خوشی ہے اللہ نے اندھے ہوتے عذاب ہلکا کیتے، ایک گال بھی ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے وہ کو سچا تا آخر کاری جہنم میں چین۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نبی دا جشن منایا ہا، نبی دا مشن کہنا اپنایا سی، نبی کریم دے جمن دی خوشی ہے انگل کھڑی کیتی آسی تے نبی دی دعوت دے بدلے چی انگل کھڑی کیتی آسی، اوہا انگل آئی جتا کیا سی صوبیہ تو آزاد آئی، اوہا انگل آئی جتا کیا سی وہ محمدہ شاءاللہ ہاتھ ترٹی ہی مستے کٹھا کی دعوی۔ اصل نبی دے جمن دی خوشی ایمان نہیں، اصل نبی کریم علیہ السلام دے جمن دے مقصد کو اپنی زندگی دے زیور بنامنے چی ایمان ہے۔ آپ آئے کیا کرنا ہے، آپ دی دعوت کیا آئی، آپ دی بات کیا ہے۔ حضرت حمزہ نبی دا سکا چاچا پتہ لگے میرے بھتریجے دی ابو جہل نے گستاخی کیتی ہے، گئن کچاری لائی بیٹھا فیصلہ بیٹا کرے دا، پکڑے نے گربان کے پکڑ کے تلے لہائین اچھی جاتے باندھے ہم سردار آئے کہ ہوئے گال سوئنے متہ سمجھے میرا بھتریجہ بے سنک ہے، ابا ہوں دا کہنی خبردار ٹھیک ہے میں ہوں دے دین تے کہنے میں آج دے بعد اگر تائیں میرے بھتریجے دی گستاخی کی تھی میں حمزہ اپنی تلوار نال تیری گردن لہا رہا سمجھ آئی انہیں چھوڑ دیتے سی۔ ابو جہل حمزہ رضی اللہ عنہ کے بھی ڈردا ہا، حضرت حمزہ تلوار چاہتی میرے نبی کے ہے بھتریجہ گھبرانا میں تیری گستاخی دا بدلہ گھنا ہے، گچی پکڑیم گربان پکڑیم دھمکی دیتیم، آج دے بعد جرات نہ کرے سی سمجھ آئی تکڑا تھی حوصلہ کر رونا۔ میرے نبی فرمائے چاچا میں کہنا کہ میری گستاخی دا بدلہ گھن، میں کہنا کہ ابو جہل دی گربان پکڑ، میں کہنا کہ ابو جہل کو وان کی نے تیڑیاں دھمکیاں نے آدھے میں کتر نل محبت ہے سارے فوت تھے ہوئے بھرا عبداللہ دی نشانی ہیں کہیں جی گرال کرنے یار ٹھیک ہے تیرا مذہب اپنا سادہ اپنا خون تے ہے۔ میرے نبی فرمائے حمزہ چاچا کھیر کٹھے پیتے سے، کھیر کٹھے پیتے سے، اگر تو میرے نال محبت کرے نہیں بدلے شدلے نہ گھدے کر اتنا بھری کچاری ہے میری محبت دا اظہار کر آنکھ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد اصل محبت کلمہ پڑھا دے، اصل محبت بدلے گھنر نہیں۔ حضرت حمزہ دے بارے تاریخ گواہ ہے بھرے مجمعچ مکہ دے سردار نے تلوار سٹی بھکا کے آکھن لگے اگر تم ایمیں خوش ہوئی اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ و رسولہ بات او نیوی ہا احد دا میدان ہا۔ میرے نبی پاک کو اطلاع دیتی گئی ہے توارے بھرا توارے چاچے حضرت حمزہ دا مکہ دے کافریں مسلح بنائے بوٹی بوٹی کی تنے۔ میرے نبی گئے صحابہ آدم نبی اتنا دکھی اساں زندگی اس کے نہیں نہ ڈیٹھا، اپنے پوتر دی وفات تے بھی اتنا دکھی کہنا ڈیٹھا جتنا اپنے بھرا تے اپنے چاچے دی جڑا سپورٹ کرے رہا ہمت نہیں میں رہا نال کھڑ رہا وہاں میں لیا۔ میرے نبی پاک فرمائے ونجو میری بوا کو
سیدہ حفصہ کو اطلاع دو حمزہ دی بھیڑ گئے اطلاع دیتی نے وہاں کہ میں آمن چاہنی ہاں اپنے بھیرا دی لاش فرمایا نہیں بوا تیرا کام نہیں عورتیں تو چھوٹی دل دی ہوں دی اور تیرا کام نہیں نک کن بوچاں علیحدہ علیحدہ کپڑے بدھی کھڑے ہیں یہ کوئی اسلام آدم کپڑے بدھی کھڑے ہیں تیرا کام نہیں حضرت حفصہ کو جڑا سنی آدے من گیا ہے نا ان دے سینے تے دھپ مار کے آدھیے وانج میرے بھتریجے کو آگ میں عورت ضرور ہاں لیکن تین نبی دا کلمہ پڑھی ودیاں صبر کرن دا حق ادا کرے ساں اجازت دے میرے نبی فرمایا آمڑو بوا کپڑا بل ہٹا ہویا ہے با پردہ آ گئی ہے پہلے ایک انگل دا ٹکڑا پیا ہا او کو چاہ کے میں اٹھے کر کے آدھیے لگ دے میرا بھتریجا اے میرے بھیرا حمزہ دی لاش دا ٹکڑا ہے یعنی محبتاں بھین بھیرا دا اتنا قریبی رشتہ کہ بھیرا دی انگل کے پتہ لگے میرے بھیرا دی لاش اتنا قربت کہ اے میرے بھیرا دی لاش دی انگل ہے اے میرے بھیرا دی انگل ہے اتنا تعلق بھین بھیرا دا اور اتنا صبر کر کے جملے تاریخی بولے ان سیدہ حفصہ نے بھتریجا قیامت لڑی میں اللہ دی بارگاہ سر فخر نال چوڑا کر کے آکساں میں ایک ایسے ویر دی بھیڑا جڑے ویر نے تیرے رسول دی ناموس دی خاطر اپنی بوٹی کرائی ایکو دین آدھا ایک چاچا ہے جنہیں بارے اللہ آدھے وہ تبریتہ پر بات ہے بیا چاچا ہے جنہیں بارے اللہ فرمائے قیامت تک آمن علیہ شہیدیں دا سردار ہے حمزہ او بھی چاچا اصل مقصد جمن دی خوشی نہیں اصل مقصد نبی دی دعوت کو اپناون دی خوشی ہے اللہ عمل دی توفیق بخشے آخر دعوانا ان الحمد